بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے۔ اس وقت ہم آئے ہیں یہاں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے باہر۔ آج کے دن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جب قم آئی تھی تو آج کے دن قم میں داخل ہوئی، تو آج اسی دن کو منانے کے لیے قم کے مومنین جمع ہوتے ہیں، ایک کاروان کی صورت میں حرم کی طرف واک کرتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، اور لوگ پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، گویا اس دن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے، اس عظیم دن کو منانے کے لیے، اس عظیم دن کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ معصومہ زہرا کے ہاتھ میں یہ پھول ہیں اور معصومہ زہرا اس کاروان کا انتظار کر رہے ہیں۔ معصومہ زہرا اور پیچھے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ۔ خوش آمدی ای ماه دلارا، دختر موسی رسیده گل احمد، حضرت معصوم به شهر ما خوش آمد. دختر موسی رسیده گل احمد، حضرت معصوم به شهر ما خوش آمد. دختر موسی بده مژده، بده مژده، رسیده دختر موسی بلا خوش آمد. بشنوم صداتون معصومه. تو ابھی میں اگر واپس آ گیا ہوں، ایک مسئلہ جو ہم کبھی کبھار شاید خود بھی اس مسئلے کا شکار ہوتے ہوں، اور بعض اوقات ہمارے جو اطراف میں لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اس مشکل میں کبھی کبھار، یا بعض لوگ زیادہ بعض لوگ کم، گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے شکایت کرنے لگتا ہے، انسان اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتا، انسان اپنی زندگی میں صرف انسان کی زندگی میں جو کمیاں ہیں انسان انہی چیزوں کو دیکھتا ہے، جو چیزیں انسان کے پاس نہیں ہیں انسان صرف انہی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور یہ حقیقت میں اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو تو انسان اپنی زندگی سے بالکل لذت نہیں اٹھا سکتا، انسان اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ان کا حساب بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنی زندگی سے شکایت کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس یہ فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اس شخص کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ بزرگ اس فقیر سے پوچھتا ہے، کیا تم حاضر ہو کہ اپنی دونوں آنکھیں لاکھوں دینار و درہم میں بیچ دو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، نہیں، میں اپنی آنکھیں کسی بھی قیمت میں نہیں بیچوں گا۔ پھر وہ بزرگ دوبارہ پوچھتا ہے، کیا تم حاضر ہو اپنے ہاتھ، اپنی ٹانگیں فلاں قیمت میں بیچ دو؟ تو وہ شخص دوبارہ انکار کرتا ہے۔
وہ بزرگ اسی طرح اس کے اعضاء و جوارح کا نام لیتا جاتا ہے اور وہ شخص انکار کرتا جاتا ہے۔ آخر میں وہ بزرگ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کتنی گراں بہان چیزیں ہیں جس کی تم قدر نہیں کرتے، جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کمپیئر کرو ان افراد سے جن کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، جو آنکھوں سے محروم ہیں، جو ہاتھوں سے محروم ہیں، جو پاؤں سے محروم ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں لیکن ان کا ذہن جو ہے وہ پسماندہ ہے۔ تو انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں، انسان کو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی سے اس ایک فارمولے کے ساتھ بہت خوبصورتی سے لذت اٹھا سکتا ہے، بہت خوش زندگی گزار سکتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں انسان انہی پر فوکس کرے۔ ہم بآسانی سانس لے سکتے ہیں۔ کتنے ایسے مریض ہیں اس دنیا میں جن کو سانس لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، جو آکسیجن کو عام ہوا سے، عام فضا سے آکسیجن نہیں لے سکتے، انہیں آکسیجن ماسک خریدنا پڑتا ہے، انہیں کیپسولز آکسیجن کے خریدنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم ان نعمتوں پر فوکس کریں، چھوڑ دے دنیا والوں کے پاس کیا ہے، لوگوں کے پاس کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا نے ہمیں کون سی چیزیں عطا کی ہیں ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اگر ان پر فوکس کریں گے، ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یقین جانیے کہ ہم بہت خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔